بسم الله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے سلسلے میں ایک اور نشست کریں گے اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 31 اور 32 کو پڑھیں گے۔ پچھلی آیت یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ میں، وہ آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً 37 تک جاتی ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 37 38 تک جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلی آیت کا پس منظر دیکھ لیں کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے پھر اس پہ کہا کہ آپ اس کو جانشین مقرر کریں گے جو کہ وہاں خون ریزی کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ تو اس کے بعد یہ آیت 31 آتی ہے۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے کہا نا کہ فرشتوں نے اپنا اعتراض سامنے لائے کہ آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 31۔ اچھا، اس میں اس کے پورے گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں جو ہمارا تفہیم کا مرحلہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا، اس میں واو سے شروع ہو رہا ہے اور واو عاطفہ، علامہ فعل ماضی ہے۔ اچھا، گرامر کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن یہ ہے کہ علامہ اس کا مطلب ہے علامہ کا مطلب ہے ہی ٹاٹ، اس نے سکھایا۔ تو کیونکہ یہاں پہ کانٹیکس سے ہم جانتے ہیں علامہ آدمہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مفعول بہ یہ فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ علامہ آدمہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ یہ دوسرا مفعول بھی ہے، اسماء۔ الاسماء ناموں کا علم، تمام ناموں کا علم۔ اچھا، کلہا جو ہے اسماء پہ تاکید ہے یعنی کہ صرف چند اسماء نہیں بلکہ کلہا، تمام کے تمام اسماء جو ہے وہ سکھائے۔ اچھا، یہ آیت کے اس حصے میں یہ کہا، پہلے تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جانشین زمین میں پیدا کرنے والا ہوں۔
اب یہ دوسری آیت میں یہ کہ جب اس کا مطلب ہے کہ بیچ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. کس چیز کا علم دیا؟ اسماء. یہ اسماء اور کلہا یہ توجہ طلب ہیں، اس کو ہم تفصیل سے ابھی پڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو علم دے دیا سارا، اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکۃ. اچھا ثم پھر، اچھا یہ جو ثم جب آتا ہے نا، ثم بھی آتا ہے دو آیات یا دو فقروں کے درمیان، اور فا بھی آتا ہے. فا سے جو ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے نا، جو فصل آتا ہے دو واقعات کے درمیان، وہ کم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے اس میں فاصلہ، ٹائم ڈفرنس کم ہوتا ہے. اور ثم جب آتا ہے تو جب ٹائم ڈفرنس زیادہ ہو دو واقعات کے درمیان، ٹو ایونٹس کے درمیان ٹائم ڈفرنس زیادہ ہو تو پھر ثم. تو جب ظاہر ہے جب علم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، تو اس میں ٹائم لگا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اگلے مرحلہ ثم ارادہم علی الملائکۃ. تو جن چیزوں ہم یعنی کہ وہ ساری چیزیں، وہ سارے لوگ جن کے اسماء کا، جن کے نام، جن کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں، پیش کی گئیں علی الملائکۃ، ملائکہ کے سامنے. فقالا تو ان سے تو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فقالا انبئونی مجھے بتاؤ. یا جو ہے یا متکلم ہے، یعنی کہ مجھے بتاؤ. انبئونی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائی ہاؤلائی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مخلوقات جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کے نام مجھے بتاؤ. انبئونی باسمائی، ان کے نام. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو ارداہم ہے، پیش کی گئیں وہ ساری چیزیں، وہ سب. اچھا ہوم جو ہے ویسے عموماً تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن عربی کی گرامر میں ہی اس کے ایک تغلیب کا قاعدہ ہوتا ہے، جس کی روح سے یہ جو مذکر ضمائر ہوتے ہیں وہ مشترکہ مذکر مؤنث کے مشترکہ مجموعے پر بھی بولے جا سکتے ہیں. اس کو تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں. اس کو اور آگے پڑھتے ہیں مزید تفصیل سے. قالوا سبحانک لا. اچھا اس کے بعد فوراً یہ جو ہے اگلے جملے میں کیا ہے کہ جب ملائکہ سے پوچھا کہ مجھے ان سب کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا فعل ماضی، ٹھیک ہے. قالوا ان سب نے کہا، اس میں ہم ہے، واو جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے ہم ہے. ان سب نے کہا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. سبحانک، یہ سبحہ جو ہے ہم پچھلے آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، تسبیح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا، to declare perfection of Allah سبحانہ تعالیٰ. تو سبحانک، آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر اسی قدر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. یعنی کہ انہوں نے جب ملائکہ کے سامنے وہ تمام چیزیں آئیں سامنے، مخلوقات جن کا نام بتانا تھا، تو انہوں نے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا اس کا علم، اور پھر انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ آپ کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں
مگر اسی قدر جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں. تو یہ اس کا لفظ بلفظ ہم نے دیکھ لیا، اور پھر جو اس میں اہم الفاظ ہیں، کی ورڈز ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ہر چیز کے نام سکھا دیے. پھر ان سب کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا اگر تم سچے ہو، جیسے پچھلی آیت میں تھا نا کہ اگر تم سچے ہو کہ خلافت کے تم زیادہ حقدار ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. انبیونی بے اسمائی ہاؤلائی، مجھے ان سب کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر اسی قدر جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا، اور اب ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھتے ہیں. کلو اس اسماء آیا ہے تو اسماء سے مراد آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اور اس میں اسماء سے مراد الفاظ اور معنی دونوں مراد ہیں. یعنی کہ کسی چیز کا یا کسی مخلوق کا نام تو اس کے معنی بھی، نام کے ساتھ اس کے معنی بھی. اچھا، پھر میں لغت سے پڑھ رہی ہوں. اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. نام کو بھی اسم کہتے ہیں، اس کی جمع اسما ہے. اور نام کے علاوہ یہ کہ اچھا، اسی بک میں لغت القرآن میں لکھا ہے کہ صاحب مفردات نے علامہ آدم الاسماء پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب تک مسمہ کا علم نہ ہو اس کے اسماء کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا. یعنی کہ صرف نام کے معلوم ہونے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوتی جب تک کہ مسمہ کا کہ خاص یا اس کے بارے میں نہ معلوم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنی آدم علیہ السلام کو یا بنی نوع آدم کو اشیاء کا علم دیا گیا، اس ایسی صلاحیت دی گئی کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لیے نام رکھتا ہے. یعنی کہ شکل اور اس کے خواص دونوں اس میں شامل ہیں، نام اور خواص. اچھا، اس کے بعد اسماء کلہا ہے. کلہا جو ہے وہ تاکید کے ساتھ پہ آ رہا ہے کہ اسماء چند نام یا گنتی کے چند نام یا چند مخلوقات کے نام نہیں، بلکہ کلہا تاکید ہے. کلہ جو ہے وہ تاکیدن آ رہا ہے، اس کی تاکید ہے. تو کلہ مطلب کسی چیز کے تمام اجزاء، سب کے سب، مذکر مؤنث دونوں. یہ ڈکشنری سے میں پڑھ رہی ہوں. اور اچھا، کلن کا لفظ کسی شے کے اجزاء کو یکجا کرنے پر بولا جاتا ہے، اور یہ دو طرح سے پر استعمال ہوتا ہے. کبھی اس سے کسی چیز کی ذات اور اس کے احوال خصوصی کا مجموعہ مراد ہوتا ہے تو لفظاً تمام کے معنی دیتا ہے. یعنی کہ تمام کا تمام، جب کلوہا کہا جائے تو تمام کا تمام. اور کبھی اس سے کئی چیزوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے، سارا کا سارا. تو یعنی کلہا سے یہاں پہ کلہا سے مراد تمام کی تمام یا ساری کی ساری مخلوقات کے نام، وہ تمام مخلوقات. اچھا، اس کے بعد اگلا لفظ جو تھا ارادہم تھا نا. ارادہ کا مطلب پیش، ظاہر و نمایاں ہونا، سامنے آنا، پیش آنا. تو یہاں پہ ثم ارادہم یعنی کہ ان کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے.
اس کے معنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یا کسی کے سامنے پیش کرنا. پھر امبی اونی میں جو ہے لفظ وہ نبع ہے. نبع خبر دینا. ٹھیک، خبر دینا، اعلان کرنا، بتانا. ٹو اناؤنس، ٹو ڈکلیئر، یہ ہے. لیکن امبی اونی میں جو ہے باب افعال ہے. باب افعال کا مطلب اعلان کرنا، واضح کرنا، مانوس ہونا یا اطلاع دینا. اور امبی اونی جو ہے وہ فعل امر کا صیغہ ہے. امبی او، تم سب مجھے بتاؤ، مجھے اطلاع کرو، مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نام. اچھا، یہ لفظ بلفظ معنی ہو گئے اس آیت کے. اب ہم اس کا مختصر تفسیر پہ جاتے ہیں. اچھا، اس آیت میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں اسپیشل ریفلیکشن ہے، کیونکہ اس میں کچھ تو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی ہم نے کیے تھے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور پھر اس آیت میں جیسے اسماء ہے تو یہ توجہ طلب ہے کہ وہ کیا کن چیزوں کے اور کن لوگوں یہ اسماء جو ہیں، نام یا خواص جو ہیں، وہ کن چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو وہ تھوڑا سا ہم تفصیل میں کریں گے. اچھا، جو پچھلی آیت سے جو پوائنٹس ہمارے پاس ہیں، جو ہم نے آیت نمبر 30 میں بھی پڑھے، اس میں یہ کہ جو خلیفہ اور جانشین کا لفظ، جو خلیفہ کا لفظ آیا ہے کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ یا جانشین کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا. اس سے کیا مراد ہے وہ ہم ذرا دوبارہ دہرا لیں گے. اور دوسرے جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو پچھلی آیت نمبر 30 میں ہے، وہ یہ کہ فرشتوں کو ہاؤ ڈیڈ اینجلس نو بیفور ہینڈ دیٹ ہیومنس ول کاز کرپشن، کہ وہ فرشتوں کو پہلے سے کیسے معلوم ہوا کہ جو انسان آدم علیہ السلام اور اس کے بعد انسان جو پیدا ہوں گے وہ خوریزی کریں گے اور فساد پھیلائیں گے. اچھا، اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ پچھلی آیت سے ہے وہ یہ کہ اس میں جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تو اپنی جو بات تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. Indeed I know that which you don't know. تو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اچھا، وہاں پہ وہ آیت ختم ہوئی اور اس کے بعد یہ آیت ہے. اچھا، اس آیت میں جو امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں وہ ہیں الاسماء اور کلہا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے ابھی دیکھا کہ اسماء سے مراد نام اور خاص دونوں. دوسرا کلہا سے مراد تمام کا تمام ساری مخلوق. اور اس میں ارادہم جو ہے اس کے سلسلے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ارادہم جو ہے وہ ہوتا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیکن تغلیب کی روح سے یہ مذکر مؤنث دونوں کے مجموعے پر بھی بولا جاتا ہے. جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو السلام علیکم ہے تو کم جو ہے وہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جس میں سامنے لوگ موجود ہوں، مخاطب جو ہے وہ سامنے موجود ہو. تو اس میں علیکہ نہیں کہتے، یعنی کہ اگر کسی ایک میل سنگولر میل کوئی سامنے ایک میل ہے، مرد ہے تو علیکہ ہوگا، اور اگر خاتون ہے تو علیکی، السلام علیکی. لیکن ہم علیکم کہتے ہیں تو اس میں بھی تغلیب کا قاعدہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ کہ
قرآن پاک میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام دیتے ہیں اور فضیلت کی آیات ہوتی ہیں یا تنبیہ کی آیات ہوتی ہیں، اس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو بہت سے مفسرین نے اس بات پہ یہ کہا ہے کہ یہ میں ایک بک سے ریفرنس سے میں پڑھ رہی ہوں. فار دس ریزن سم کمنٹیٹرز believe that what is mentioned in the Quran as a masculine form doesn't belong to men but includes both men and women. تو یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے سے مذکر کے صیغے کے ساتھ جو احکام دیے ہیں یا جو فضیلت کی آیات ہیں اور دوسری تنبیہ کی آیات ہیں، وہ صرف خواتین کے لیے نہیں، سوری، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ان میں خواتین بھی شامل ہیں. اور اس کو تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں. تغلیب کا قاعدہ جو ہے وہ باقاعدہ لیکسیکل رولز ہیں، یعنی کہ جو گرامر رول کے مطابق ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کہیں مجموعہ ہو اور اس میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہوں تو صیغہ جو استعمال ہوتا ہے مخاطب کرنے کا یا بات کرنے کا یا حوالہ دینے کا وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے عربی میں جو ہے وہ ذوالعقل اور عقل والی مخلوق یعنی کہ فرشتے، جن اور انسان کو الگ ضمائر کے ساتھ کیا جاتا ہے گرامر کے حساب سے، اور جو غیر عقل جو نان ہیومن ہے وہ الگ طریقے سے ان کے لیے ضمائر آتے ہیں. لیکن اگر دونوں کا مجموعہ ہو تو پھر مذکر کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو تغلیب کا رول قاعدہ ہے یہ اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی ہمارے پاس جیسے فرض کریں جیسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک وفد آیا اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے، تو حالانکہ اس وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 مرد ہوں اور 2 خواتین ہوں، لیکن جب ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وفد آیا تھا اور اس میں زیادہ تر اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے. اب اس میں ہم تخصیص نہیں کرتے کہ خواتین کیا کہہ رہی تھیں، مرد کیا کہہ رہے تھے. تو جب مجموعے پہ کوئی بات بولی جاتی ہے تو ہم ایسے کہتے ہیں. تو یہ تغلیب کا رول جو ہے وہ دوسری زبانوں میں بھی ہے. اچھا، یہ ہم نے تینوں پوائنٹ جو اس آیت میں تھے کہ اسماء کے بارے میں کہ یہ نام اور خواص دونوں ہیں. کلہا سے مراد کیا ہے؟ اچھا، یہ جو کنفیوژن ہے کہ کلہا میں کون کون لوگ شامل ہیں، آیا وہ یہ کہ یہ جو کلہا میں ناموں اور خواص کا علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ صرف لوگوں کے بارے میں تھا، انسانوں کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں تھا، یا پھر اس میں تمام مخلوقات شامل تھیں یعنی کہ بے جان اشیاء بھی شامل تھیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ کن کے بارے میں تھا اور کون سی مخلوقات فرشتوں کے سامنے پیش ہوئی تھی. تو اس کو جو ہے ایک منٹ میں آگے یہ آیت نہیں ہے، ہم یہ والی آیت پڑھ رہے ہیں 31 اور 32. تو اس سلسلے میں نے رجوع کیا کہ جو تفاسیر ہیں، جو اور تفاسیر ہیں ان کو دیکھوں کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ آیا اس میں صرف جو انسانوں کی ارواح ہیں وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں، یا اس میں تمام مخلوقات شامل تھیں، چیزیں تمام بے جان اشیاء بھی، حیوانات اور پودے بھی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں
اور مختلف تفاسیر سے جو پہلی تفسیر ہے جو سامنے آتی ہے یہ قرآنہائپ.com پہ، اس کے اردو تفاسیر میں، تو بیان القرآن. اچھا، اس تفسیر کے حوالے سے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے. آپ انسانی علم، ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اصطلاح ٹرم قائم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر پوٹینشلی آگاہ کر دیا. یہ انسان کا اکتسابی علم ہے، ایکوائرڈ نالج ہے. تو یہاں پہ یہ کہ تمام اشیاء کا جو علم تھا وہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. اچھا، اسی تفسیر میں یہ ہے کہ انسان کو یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اچھا آدم علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے تمام بنی نوع انسان کو بھی یہ پوٹینشلی یہ علم ودیت ہوا. اور انسان جو ہے وہ ایک اکتسابی یہ ایکوائرڈ نالج 3 چیزوں سے حاصل کرتا ہے: سماعت، بصارت اور عقل. اچھا، اسی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ علم ہے جو بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے اور درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے. تو یہ بیان القرآن میں بیان ہوا ہے. اب ہم تدبر القرآن میں انہوں نے کہا ہے تفسیر تدبر القرآن میں کہ یہ جو آیت ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو وہ کن کے نام سکھائے؟ تو اس سوال کے جواب میں 3 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں. دوسری پاسبلٹی، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے نام ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی کہ تمام انسانوں کے نام ہیں. تو اس تفسیر میں یعنی کہ تدبر القرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کے بارے میں تو کوئی تائید ہمیں قرآن پاک میں کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن پہلا اور تیسرا قول تو اس میں انہوں نے تیسرے قول کے بارے میں کہا ہے کہ وہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آدم علیہ السلام کی ذریت. اچھا، اور وہ اسی وجہ سے کہ اس میں اداہم میں جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس لیے یہ کہ اس میں ذوالعقل لوگ شامل ہوں گے. یہ تدبر القرآن میں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم معرف القرآن میں دیکھتے ہیں. معرف القرآن میں تفسیر معرف القرآن میں ان کا جو اس تفسیر میں جو موقف ہے وہ یہ کہ دونوں چیزیں جو تمام مخلوقات کا علم آدم علیہ السلام کو دیا، یعنی کہ بے جان اور جاندار سب. یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں تفسیر میں سے. اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 31 میں، کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام میں ہی میں ودیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے. مثلاً دنیا کی نافع اور مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج اور طبع اور ان کے آثار. غیر زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت
فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی. یہ علم صرف آدم ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور اس کے خواص و آثار کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا، جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھا. اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق علم اور عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے. یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طباعت سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو. اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ جو اس تفسیر میں یہ ہے بیان ہے کہ جو خلافت کا منصب آدم علیہ السلام اور بنی نوع انسان کو دیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تمام مخلوقات کا علم ہو. تو یہاں پہ یہ کہ ہمیں اس سے یہ ملا کہ جو آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا وہ نام اور خواص ہر دونوں طرح سے اور تمام مخلوقات کا علم دیا گیا. اچھا، اس واقعے میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پوائنٹ دیکھا تھا نا، اہم نقطہ کہ فرشتوں نے اپنا استفسار بیان کیا تھا اور اعتراض کیا تھا، اور اسے سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، پھر اس کے بعد یہ آیت ہے. چنانچہ اب آیت نمبر 31 میں اس اس بات کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پوشیدہ علم اور مخفی حکمت کو فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کے انداز میں آشکار کیا ہے. یعنی کہ وہ جو ان کا اعتراض تھا وہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب اگلی آیت میں اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے. اچھا، اور اگر ہم ٹائم سیکوینس کے حوالے سے دیکھیں نا کہ ٹیمپورل سیکوینس کیا تھا، تو وہ یہ کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ انسانوں کو زمین پہ آدم علیہ السلام کو بناتے اور انہیں زمین پہ بھیجتے، فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ بھی مرحلہ وار ہوئی، جیسا کہ ہمیں اور صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ بھی مرحلہ وار تھی. اسپیشلی جو اس کے جو آیات آئی ہیں وہ سورہ سجدہ میں آئی ہیں. اس کے علاوہ جو سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہے، سورہ ہجر میں ہے، سورہ اسراء میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ سعد میں ہے کہ سورہ سعد میں جیسے ہے کہ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، یہ دونوں میں سورہ حجر میں بھی یہی آیت ہے. اور ایک منٹ میں اس کو وہاں سے آیت سے پڑھتی ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
یعنی کہ جب سویتہ، جب میں اسے نوک پلک درست کر کے سوار لوں، پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تو یہ جو سجدے میں گر جانے کا، سجدے کا حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، وہ دوسرا مرحلہ تھا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مرحلہ وار، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی تو پھر سارے ملائکہ بشمول ابلیس یعنی کہ شیطان کے کو بھی سب کو سجدے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد اچھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سورہ بقرہ میں سجدے سے متعلق آیت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے، اور بیچ میں آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کی آیت ہے، لیکن قرآن پاک کی اور آیات جو انہی واقعات کے بارے میں ہے ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا واقعہ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو رفتہ رفتہ بتدریج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے تعلیم ملی۔ تو یہ ہے۔ اچھا یعنی کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فوراً سجدے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تمام مخلوقات کا۔ اس کے بعد پھر ملائکہ کے سامنے یہ ملائکہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو علم ہے، جو آدم علیہ السلام کو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، یہ علامہ کا جو باب جو ہے وہ تفعیل ہے۔ باب تفعیل سے جب کوئی فعل آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس میں ایک تو دائمی ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا ہے، سلو، کنسسٹنٹ، مسلسل اور ریپیٹیٹیو۔ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ گریجولی اور کنسسٹنٹلی دیا۔ اچھا یہ علم جو آدم علیہ السلام کو ملا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوعیت کے اعتبار سے ویسا ہی علم ہو سکتا ہے جیسا ذکر سورہ کہف میں آیت نمبر 65 میں آیا ہے حضرت خضر کے حوالے سے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم۔ اور یہ جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیم خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو ودیعت کی گئی تھی۔ اچھا یہ ہم نے ابھی جو ہم نے امپورٹنٹ کی ورڈز ہم نے پڑھے اور اس پہ جائزہ لیا، تفاسیر سے بھی ریفرنسز دیکھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی اور انہیں اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ان کے ناموں اور خواص کا علم دیا، ناموں اور خواص کا علم دے دیا۔ اچھا بے جان اشیاء میں مٹیریل آبجیکٹس، پہاڑ، ہوا، پانی، نباتات، حیوانات، معدنیات، غرض ہر چیز کے نام اور خواص کا علم ان کو دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو انسانوں کے بارے میں بھی بتایا، جو آنے والی جو آدم علیہ السلام کی ذریت تھی ان کے اولاد میں اس کا بھی علم دیا گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ہم ابھی پچھلی آیات کے تفسیر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جس میں تھا نا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، وہ عہد الست کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں
کہ انسانوں کی تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے وہ نکالا اور ان سے عہد لیا گیا. تو آدم علیہ السلام کو پھر ان سارے تمام انسان ان کی آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی کہ ان کی تمام اولاد کا بھی علم دے دیا گیا تھا. تو چنانچہ اوور آل ہم دیکھیں تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 31 اور 32 میں اس کے مطابق جب ان تمام ارواح انسانی جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں تھے اور موجودات فی الارض کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا. موجودات فی الارض یعنی کہ تمام مخلوقات, اس میں سارے ہر طرح کی مخلوقات شامل ہیں. تو جب فرشتوں کے سامنے لایا گیا یا ان کے سامنے پیش کیا گیا, بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ ہے کہ پریڈ کی صورت میں سامنے لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کے بارے میں بتاؤ, ان کے بارے میں بتاؤ, تو وہ لاجواب ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو یہ ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی گئی تھی, یہ علم ان کو ودیت نہیں کیا گیا تھا. تو وہ بے دھڑک کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر اسی قدر جو آپ نے ہمیں سکھایا. اچھا, اور یہ کہ اس میں جیسے انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا, تو قالوا سبحانک کہنے میں یہ امپلائیڈ ہے, کنایا ہے کہ یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ فرشتے یکدم اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو جان گئے جس پر کہ انہوں نے استفسار اور اعتراض کیا تھا. انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے اور فساد پھیلانے کے بارے میں جو اعتراض تھا, تو اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, جو اللہ تعالیٰ کا علم تھا, اس کی حقیقت کو وہ فوراً جان گئے اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی کہ آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. They declared perfection of Allah subhanahu wa ta'ala. تو فوراً ہی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا اور کہا کہ انک انت العلیم الحکیم, بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. لہٰذا اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر دیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے اور اقتدار دینے کے حوالے سے انسان کو کیوں فوقیت دی گئی ہے, کیونکہ اسے زمین کے مخلوقات کے متعلق جن مخلوقات پہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے, حکمران بنایا گیا ہے, انسان کو جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ انسان جیسا چاہے زمین میں بسے اور جیسا چاہے زمین کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرے. تو انسان کو جو برتری دی گئی ہے وہ اس لیے کہ اسے تمام مخلوقات کا علم دیا گیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا علم دیا گیا ہے, اور یہ کہ جو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مادی مٹیریل جو مٹیریل ورلڈ کی پراپرٹیز ہیں اس کا علم جو ہے وہ ہم سائنس کہتے ہیں, یعنی کہ ایکوائرڈ نالج کا علم دیا گیا آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے تمام نوع انسانی کو. اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو نہ صرف ایکوائرڈ نالج دی گئی بلکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں, تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو جو ریویلڈ نالج تھی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل روحانی علم تھا, وہ بھی دیا گیا, اگلی جو آخرت کا علم بھی دیا گیا. تو یہ مختصر تفسیر ہوئی آیت نمبر 31 اور 32 کی. اور اس میں سے جو ہے ایک جو سبق ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جو یہ آیت اشارہ کر رہی ہے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور اقتدار کے استحقاق کے حوالے سے ایک بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے ان آیات میں. یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکمرانی اور اقتدار کس کس کو دینا چاہیے، اس کا حق کس کے پاس ہے. وہ یہ کہ حاکمیت کا حق اس کو حاصل ہے، اس کو زیادہ حاصل ہے جو مملکت میں پائے جانے والے علاقے، یعنی کہ اس میں پائے جانے والی مخلوقات، جمودات اور لوگوں سے زیادہ واقف ہو، اسے علم ہو اس جگہ کا جہاں پہ حکومت کرنی ہے، اس کا علم ہو، وہاں کے لوگوں کا علم ہو. علم کی بنیاد پر فوقیت کا اصول سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے، حضرت طالوت اور کے واقعے میں. جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے اس میں بھی باقاعدہ الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو طالوت کو فوقیت دی تھی وہ ان کی جسمانی برتری اور علم کی وجہ سے. اسی طریقے سے ہمیں جو دوسرے قرآن پاک میں دوسرے واقعات ملتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں حاکمیت دی، اور اس کی بھی بیسس یہ تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دی گئی تھی. اسی طریقے سے ذوالقرنین کے واقعے میں جو سورہ کہف میں ہے وہ ہم دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ انجینئرنگ جو جس طریقے سے آیات میں ہے کہ وہ جو انہوں نے بنائی تھی دیواریں، اور اس کے درمیان جو ہے وہ تانبا پگھلا کر اور پورا ہائی ٹیمپریچر پہ لے جا کے جو ڈالا تھا، تو وہ جو پورا علم تھا، وہ جو انجینئرنگ کا علم تھا وہ ان کو معلوم تھا. یعنی کہ جو قرآن پاک میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں نا، جو نیک حکمران تھے، مثلا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ذوالقرنین اور یوسف علیہ السلام، تو اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان کے پاس علم اور حکمت. تو یہ کچھ سبق تھا جو ہم اس آیت سے اخذ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.